بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے تلاوت سنی سورۃ الفجر کی، اور یہ سورت نمبر 89 ہے، پارہ نمبر 30 ہے۔ یہ سورۃ الفجر جو ہے وہ سورت لیل کے بعد نازل ہوئی، ایک رکوع ہے اور اس میں 29 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلی آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ یہاں پر اس سے مراد فجر کا ٹائم ہے، کسی خاص دن کی فجر مراد نہیں ہے۔ اور فجر کا جو میننگ ہوتا ہے، لفظی معنی کیا ہے فجر کا لفظی معنی ہے وسیع پیمانے پر پھٹنا، اور یہ زندگی کے آغاز کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسے ہی مغرب ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، تو سب لوگ پرند ہوں چرند ہوں سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے جاتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے فجر اندھیرے کو پھاڑ کر جب فجر نمودار ہوتی ہے، جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور جو مومن ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت اٹھتے ہیں، کیونکہ ہماری عبادات کا وہی ٹائم ہے۔ نماز فجر کا آغاز بھی اسی ٹائم پر ہوتا ہے، اور پھر اگر رمضان ہو یا نفلی روزے بھی رکھیں تو روزہ بھی اسی ٹائم پر اختتام ہوتا ہے۔ تو جب کسی بھی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو قرآن کا کیا انداز ہے کہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، یعنی کسی بھی اللہ تعالیٰ، ایک تو انسانوں کے لیے تو صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ خود جب قسم کھاتے ہیں تو وہ اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو اس کے ذریعے اللہ کی معرفت کرواتے ہیں، اپنی معرفت کرواتے ہیں۔ تو یہاں پر فجر کی بھی اہمیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر جو والفجر کا ورڈ یوز ہوا کہ قسم کھائی گئی فجر کے وقت کی، تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اور بعض، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہتے ہیں کہ یہ ہر روز کی فجر مراد ہے۔ اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ، ان کی تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ اس سے مراد ہر روز کی فجر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں نماز فجر مراد ہے۔ فجر سے میرا مطلب تھا صبح، یعنی ہر روز کی جو صبح ہوتی ہے جب دن نمودار ہونے لگتا ہے، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نماز فجر مراد ہے، تو یہاں پر قرآن الفجر بھی ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ سال کے پہلے دن کی فجر، یعنی جیسے محرم کی پہلی فجر ہے، تو ہر مفسر نے الگ الگ طرح سے تفسیر اس کی بیان کی۔ اور بعض نے کہا کہ ماہ ذوالحج کی پہلی تاریخ، کیونکہ آگے پھر ولیال العشر میں انہی تاریخوں کا ذکر ہوگا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ اس سے مطلق فجر مراد لیتے ہیں، کسی خاص دن کی فجر مراد نہیں ہے۔ بلیال عشر، اور 10 راتوں کی، تو اس سے بھی اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، جن کی فضیلت احادیث سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں ہے سوائے اس جہاد کے جس سے انسان شہید ہو جائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، شروع کی 1 سے لے کے 10 ذی الحجہ تک، اور بعض کہتے ہیں کہ آخری 10 رمضان کی راتیں بھی مراد ہیں، جس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے۔ تو ان دنوں کی یہاں پر اس کی قسم کھانے سے کیا مطلب ہے کہ ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اب ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ۔ تو پھر اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں کہ یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، شروع کے جو 10 دن ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے احادیث اور قرآن میں۔ سب سے پہلی بات کیا کہ یوم عرفہ آتا ہے اس میں، اور سال کے سب دنوں سے زیادہ اس دن جہنم کے آگ سے چھٹکارا ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کی بخشش عرفہ کے دن کرتے ہیں۔ دوسرا اس کی کیا اہمیت ہے کہ ایام النحر ہے، یعنی جس دن ہماری عید ہوتی ہے نا، تو وہاں پر حاجی جو ہے وہ ان کی قربانی کا دن ہوتا ہے، تو وہ قربانی وہاں پر، مطلب وہاں پر جو حاجی آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو احرام کو وہ اتار سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم النحر ہے۔ تیسری چیز کیا ہے اس میں، 11ویں ذی الحج، یعنی مینا میں ٹھہرنے کا دن، 11ویں 12ویں اور 13 تاریخ یعنی ذی الحج کی، ان 3 دنوں میں مینا میں ٹھہر کر زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ اور اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں، خاص 9 ذی الحج کا روزہ، یعنی 9 ذی الحج کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، غیر حاجیوں کے لیے۔ جیسے ہم لوگ ہیں اگر، تو ہم اپنے ملک کے حساب سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، جس میں پچھلے اور آئندہ سال شامل ہے، یعنی جو گزر چکا اور جو آنے والا ہے فیوچر میں، اس کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اس میں قربانی کرنا، یعنی سب سے افضل عمل ہے 10 تاریخ کو قربانی کرنا۔ ابن ماجہ ترمذی کی روایت ہے کہ 10 ذی الحج کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم کوئی عمل نہیں کرتا،
یہ جانور یعنی جس کی قربانی کی جائے گی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا مقام ہوتا ہے، لہٰذا اس دن کی قربانی خوشی سے کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس قربانی سے ہم کو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، اور اون، صحابہ نے پوچھا کہ اگر بھیڑ ہو اس کا اون ہو، تو فرمایا بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ اس کے علاوہ ذکر، اذکار وغیرہ کیے جاتے ہیں ان دنوں میں، تہجد پڑھی جاتی ہے، نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور وقت پر نماز ادا کرنا، یہ سارے محبوب عمل ہیں اللہ کے نزدیک ان خاص دنوں میں۔ اور سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تکبیرات، بار بار ان دنوں میں تکبیرات دہرائی جاتی ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم حاجیوں کے ساتھ ہیں، یعنی ہم حاجیوں کے ساتھ نہیں ہوتے، ہم حج نہیں بھی کر رہے ہوتے، تو ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے ان دنوں میں، یعنی جو 10 دن میں نے آپ کو بتایا ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، ان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور تکبیرات پڑھتے ہیں۔ ابن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشرہ یعنی ذی الحجہ کے مقابلے میں اور کوئی دن نہیں ہے، اسی لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کرو، یعنی بار بار یہ الفاظ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقبول درجہ رکھتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کے دنوں میں بازار میں نکل جاتے اور تکبیرات کہتے رہتے، یعنی زور سے پڑھتے تکبیرات، تو دوسرے لوگ بھی ان کو سن کر تکبیر پڑھتے۔ صدقہ خیرات کرنا بھی بہت زیادہ ان دنوں میں محبوب ہے اللہ کے ہاں، اور سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ قربانی کرنا، یعنی خاص طور پر افضل عمل کیا ہے ان دنوں میں؟ قربانی کرنا۔ تو وہ تمام لوگ جو قربانی کا ارادہ کرتے ہیں ان کو ناخن اور بال ان 10 دنوں میں نہیں کاٹنے کا حکم ہے، یعنی قربانی ہونے کے بعد پھر آپ اپنے جیسے ہی چاند دیکھیں گے نا ذی الحجہ کا، تو پھر اپنے ناخن نہیں کاٹے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ حاجیوں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم حج تو نہیں کر رہے لیکن یہاں سے ہم حاجیوں کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے ناخن اور بال قربانی کے بعد کاٹتے ہیں، تو اس عمل کے ذریعے سے ہم حاجیوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور قربانی کا ارادہ رکھا تو اس کے بال اور ناخن اس کو نہیں تراشنے چاہیے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی۔ اس سے مراد جفت اور طاق عدد ہیں، آپ کو پتہ ہے جفت کیا ہوتے ہیں؟ ایون نمبر، اور طاق جو ہوتے ہیں وہ آڈ نمبرز ہوتے ہیں۔ جفت جو ہوتے ہیں وہ 2 کے اوپر ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، جیسے 2 4 6 8 10 اس طرح کے نمبر جو 2 کے اوپر آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل مخلوق کی قسم ہے، اس لیے کہ مخلوق جو ہے وہ سب جوڑے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا جوڑا بنایا، یعنی ہر مخلوق آپ کو پتہ ہے کہ آسمان ہے، زمین ہے، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، جتنے بھی دریا ہیں، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ پودوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک آپ پودوں کا جوڑا نہیں لگاتے یا اس کی قلم کاٹ کے میل یا فیمیل کی وہ سب آپ مالک کو سے پوچھے گا، اس کو پتا ہوگا، تو جب تک آپ وہ قلم نہیں لگا دیتے تب تک وہ پودا پھل نہیں دیتا، یعنی اگر وہ صرف سنگل ہو تو پھر وہ پھل نہیں دیتا جب تک کہ آپ اس کے اندر اس کی جو بھی اگر میل ہے یا فیمیل ہے اس کی آپ قلم لگاتے ہیں، اس کے بعد وہ پپیتا ہے یا کوئی اور پھل ہے تو وہ پھر پھل دینے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جفت بنایا، اور وتر یا وتر یہ دونوں قرات جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، یعنی زبر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، زیر کے ساتھ بھی، تو یہ وہ عدد ہوتے ہیں جو 2 پر تقسیم نہیں ہوتے۔ اور وتر کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، کیونکہ سورہ محمد میں بھی اس وتر کا ورڈ یوز ہوا ہے، اس کا ترجمہ ہے اس آیت کا کہ وہ تمہارے اعمال کو کم نہیں کرے گا، تو وتر کا ورڈ جب یوز ہوا تو اس کا مطلب ہے کمی کرنا۔ اس کے بارے میں 36 اقوال ملتے ہیں، یعنی جفت اور یہ جو اس کی بات ہوئی نا والشفع والوتر، یعنی جفت اور طاق کے بارے میں جو تفسیر ہے اس میں آپ کو یہاں پہ مختلف جگہوں پر 36 اقوال ملتے ہیں۔ اور شفع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملانا، کسی کے ساتھ چلنا، 2 ہو جانا یا 2 کا مل کر ایک کام کرنا۔ تو قابل فہم جو بات ہے وہ کیا ہے کہ ساری مخلوق جفت ہے، اور وتر یا وتر جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اس کا جوڑا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ وتر ہے اور وتر سے محبت رکھتا ہے، ساری مخلوق اس کا جوڑا ہے، یعنی ساری مخلوق جوڑے کی شکل میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف وتر ہے۔ اللہ کے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے ایک کم 100 نام ہے، جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنتی ہے۔
تو یہاں پر فجر کی قسم کھائی گئی اور 10 راتوں کی قسم کھائی گئی جو اللہ کے ہاں محبوب ہیں، اور شف اور وطر کی بھی قسم کھائی گئی یعنی جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جبکہ وہ چلتی ہے۔ تو یہاں پر یعنی جب وہ آتی ہے، کیونکہ جب جاتی ہے یعنی سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا، یعنی آنے اور جانے دونوں کے مفہوم میں آ جاتا ہے کہ جب رات آتی ہے جاتی ہے تو پھر دن آ جاتا ہے، پھر دوبارہ سے رات آ جاتی ہے، تو اس کا آنا اور جانا دونوں اس میں شامل ہیں۔ تو سیر کا مطلب ہوتا ہے رات کو چلنا یا چھپ کے کوئی چیز کرنا یا سرایت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو رات جب آتی ہے تو ویسے ہی ہوتا ہے نا کہ دن میں آہستہ سے سرات کٹ جاتی ہے، یا دن رات کے اندر سرات کٹ جاتا ہے، آہستہ 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 روشنی ہوتی ہے دن کی، اور پھر کیا ہوتا ہے ایک دم سے پوری روشنی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جب مغرب ہوتی ہے تو آہستہ سے رات دن کے اندر سرایت کٹ جاتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ سیر کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ اور رات کی جبکہ وہ چلتی ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی ہجر، کیا ہے اس میں ایک بڑی قسم عقل والوں کے لیے، یعنی پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ، سوال کیا جا رہا ہے اتنی ساری چیزوں کی قسم کھانے کے بعد کہ کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے۔ اور یہاں پر ان مراد کیا ہے کہ اہل عقل و دانش کے واسطے یہ دلائل کافی نہیں ہے، یعنی کائنات کی جن چیزوں کی بات کی گئی کیا ان پہ غور کرنا کافی نہیں ہے۔ اور ہجر کے معنی ہوتے ہیں روکنا اور منع کرنا، انسانی عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، اسی لیے عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے۔ تو ہجر اور حجر یہ پتھر کو کہتے ہیں، اور یہ پتھر کیونکہ رکاوٹ ہوتا ہے نا، تو اسی لیے عقل کو بھی ہجر، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی کیا کرتی ہے آپ کو غلط کاموں میں رکاوٹ کرتی ہے، اگر اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کو روکتی ہے غلط کام کرنے سے۔ اور حتیم کو ہجر کہتے ہیں، جو آپ نے دیکھا نا خانہ کعبہ کے گرد جو ایک یو شیپ میں آگے وال نکلی ہوئی ہے، اس کو بھی ہجر کہتے ہیں۔ تو چار دیواری کو بھی ہجر کہا جاتا ہے، اور اس میں چار چیزیں ہیں، ہجر کا میننگ عقل بھی ہے اور حفاظت کے مفہوم میں بھی آ رہی ہے، کیونکہ چار دیواری ہے، چار دیواری کیا کرتی ہے حفاظت کرتی ہے، اور حتیم ہے، اور پھر دیار سمود، کیونکہ آپ کو پتا نا سورۃ الحجر بھی ہے، تو اس میں کیا ہے اس میں کہ جو سمود جہاں سمود رہتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے پتھروں کو تراش کے گھر بناتے تھے، تو ان کو بھی ہجر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے کیا اس میں ایک بڑی قسم ہے عقل والوں کے لیے، تو یہاں پر جو میننگ یوز ہوا ہے وہ عقل کے لیے یوز ہوا ہے۔ تو جن کے پاس عقل ہے اگر وہ یہ ان چیزوں پر غور کریں، یعنی فجر پر، ان 10 راتوں پر، شف اور وطر پر اور رات پر، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم سب، ہمارا جو ہے وہ بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے، ہمیں اسی کی اطاعت کرنی چاہیے اور اسی کے پاس ہم کو پلٹ کر واپس جانا ہے۔ تو یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس چیز کی اہمیت واضح کی جاتی ہے اور اس کی طرف متوجہ کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ لوگوں کو بتائی جاتی ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کیسے کیا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ۔ عاد اب کون تھی؟ عاد جو ہے وہ قوم تھی جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے نبی کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کا عذاب ان پر نازل کیا جو متواتر 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، سورہ حاقہ میں ہم نے اس کا ذکر پڑھا ہے، اور ان کو تہس نہس کر دیا۔ تو یہ کون تھے؟ یہ نافرمان تھے جنہوں نے یہ ساری باتیں سن کر، یہ ساری آیتیں سن کر، یہ جو بھی ان کو بتایا گیا پیغمبر کے ذریعے اس کو سن کر انہوں نے کیا کیا؟ ان کی بات کا انکار کر دیا اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ غور کرنے کو کہہ رہے ہیں، ترا کا مطلب صرف دیکھنا نہیں ہوتا بلکہ عبرت کی نگاہ سے دیکھنا، یعنی لیسن لینا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے عاد والوں کے ساتھ؟ ارما ذات العماد، جو ارم قبیلے کے تھے اور ستونوں والے تھے، یعنی ستونوں والے ارم کے ساتھ تھے۔ اب ارم کے بھی یہاں پر کئی مفہوم ہیں، اور یہ جو عاد تھے نا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تیسری نسل تھی۔ تو ارم پتھروں کے ساتھ بنایا ہوا نشان یا مزین ستون، ایسا ایسا پلر جس کو کہ بہت زیادہ ڈیکوریٹ کیا ہوا ہو، اس کو بھی ارم کہتے ہیں۔ اور بڑے پلر والی عمارتیں کیونکہ عاد نے بنائی تھیں، اسی لیے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ارم کا مطلب ہوتا ہے پتھروں کے ساتھ بنایا ہوا نشان، اور ارم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ عاد کا دوسرا نام تھا، اور ارم کسی شہر کا بھی نام ہے جس کا جہاں پر کہ وہ رہتے تھے عاد کی قوم، اور یا قوم اور قبیلے کا نام تھا، یعنی ان کے کسی جد امجد کا یا دادا پردادا کا نام تھا ارم۔ یا پھر ایک اور مفسرین یہ بھی اس کا میننگ لیتے ہیں کہ شاہی خاندان کا نام ارم تھا، یعنی جو بادشاہ تھے ان کا جو خاندان تھا، جیسے فرعون تھا، فرعون کے جتنے بھی بادشاہ گزرے سب کے ساتھ فرعون کا لفظ لگتا تھا،
تو یہاں پر شاہی خاندان کا نام بھی ارم تھا. تو ارم کے کئی میننگ ہو سکتے ہیں. تو مراد یہی ہے عاد. تو فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ستونوں والے ارم کے ساتھ. یعنی اب ان کو اور وضاحت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے. اور جو ستونوں والے کی بات ہو رہی ہے نا، ذات العماد، ارم ذات العماد. تو عماد کا کیا مطلب ہے؟ عماد جو ہے وہ امد سے ہے. امد کا مطلب ہوتا ہے ستون. اور بلند عمارتیں، کیونکہ یہ لوگ بلند عمارتیں بناتے تھے اور ان کے قد و قامت بھی بہت بلند تھے. تو یہاں پر عماد جو ہے وہ ان کی بلندی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یعنی یہ بڑی بڑی عمارتیں بھی بناتے تھے اور ان کی قوت اور طاقت اور ان کی درازی قامت کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے. التی لم یخلق، اور وہ جو نہیں پیدا کیا گیا، مثلھا فی البلاد، ان جیسا شہروں میں. یعنی جو عاد کی قوم کی بات ہوئی، قوم ہود کی جو بات ہوئی اوپر، تو فرمایا جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی. یعنی ان جیسی دراز قامت، قوت اور طاقت والی قوم کوئی اور پیدا نہیں ہوئی. یہ قوم کیا کہا کرتی تھی کہ ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے. وہ کہتی تھی من اشد منا قوہ. یہ سورہ حامیم السجدہ میں آتا ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی ہے طاقتور، یعنی کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے. تو فرمایا یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو نہیں پیدا کیا گیا ان جیسا شہروں میں. وَثَمُودَ الَّذِينَ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے وہ جنہوں نے تراشا چٹانوں کو وادی میں. اب یہاں پر پہلے عاد کی بات ہوئی اور اس کے بعد جو قوم آئی سمود کی، ان کی بات ہو رہی ہے کہ سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے. یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی. عاد جو تھی وہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا نام کیا تھا؟ سمود. تو اللہ نے کیا کیا تھا؟ ان کو ایک خاص صلاحیت سے نوازا تھا اور خاص ان کو طاقت عطا کی تھی کہ وہ پتھر تراشتے تھے. یہ لوگ بھی پہاڑوں کو تراش کر اس میں اپنی رہائش گاہیں تعمیر کرتے تھے. اور یہاں پر یہ جو ورڈ یوز ہو رہا ہے نا یہاں پر، سقرا. سقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چٹان کو سقرا کہتے ہیں. اور واد، واد کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ واد جو ہے وہ واد القرا، یعنی بستی والے بھی مراد ہے یہاں پر. اور واد جیسے ہم وادی کہتے ہیں نا اردو میں، تو وادی کا کچھ اور میننگ ہوتا ہے. لیکن جو ندی اور نالوں کا راستہ ہوتا ہے نا اس کو عربک میں واد کہتے ہیں. ودا کا مطلب ہوتا ہے بہنا. اور یہاں پر ایک ورڈ یوز ہوا ہے، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ. جابو کا ورڈ یوز ہوا ہے نا. اور ایک اور جگہ پر تنحتون کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ وَبُيُوتًا فَارِهِينَ. یہ سورہ شورى میں یوز ہوا ہے کہ وہ تراشتے تھے پہاڑوں سے اپنے گھر اور بڑے خوشحال اس میں رہتے تھے، خوش اس میں رہتے تھے. تو تراشنے کے لیے دو ورڈ یوز ہوتے ہیں، ایک تنحتون اور ایک دوسرا میں نے آپ کو بتایا یہاں پر جو لکھا ہوا ہے جابو، یعنی جابا. تو جابا کا مطلب ہوتا ہے بڑے چیز کو کاٹنا. جیسے پہاڑ کو کاٹ کر بنائیں گے تو وہ جاب کہلاتا ہے. اس کے بعد جب اس کے اندر کوئی باریک کام ہوگا اور کوئی نفاست سے کوئی وہ ہوتی ہے نا کارونگ وغیرہ، اگر وہ کی جا رہی ہوگی، باریک کام کیا جا رہا ہوگا، تو پھر تنحتو کا ورڈ یوز ہوتا ہے. یعنی دونوں ورڈ جابا بھی اور تنحتو دونوں تراشنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، لیکن تنحتو بہت باریکی کا کام کے لیے یوز ہوتا ہے اور جابا تھوڑے بڑے درجے کے کام کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہاں پر جابا کا ورڈ یوز ہوا ہے اس آیت میں، آیت نمبر 9 میں. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے. اب یہاں پر مختلف قوموں کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی پہلے کائنات پہ غور کرنے کو کہا گیا، اب اس کے بعد تاریخ پر غور و فکر کی بات کی جا رہی ہے کہ اپنے پاسٹ میں جا کے دیکھو کہ پیچھے جو قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کی معرفت کو نہیں پہچانا اور اللہ کی اطاعت پہ نہیں گامزن ہوئے، تو پھر ان کے ساتھ کیا انجام ہوا. تو پہلے اللہ تعالیٰ کائنات پہ غور کرنے کو کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد تاریخ پر غور کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے واقعات سے سبق لو کہ دیکھو انہوں نے بھی اپنے رسول کی بات نہیں مانی تھی، تکذیب کی تھی، تو کیا ہوا. تو اس سلسلے میں پہلے عادیوں کی بات ہوئی، یعنی قوم ہود کی. پھر قوم سمود کی بات ہوئی، یعنی صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرعون کی بات ہو رہی ہے. وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون میخوں والا. یعنی فرعون جو تھا وہ میخوں والا تھا. اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ وہ بڑے بڑے لشکروں والا تھا اور اس کے پاس خیموں کی کثرت تھی جنہیں میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا. اور یا پھر اس کے ظلم و ستم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ میخوں کے ذریعے سے لوگوں کو سزائیں دیتا تھا. اور یا پھر خیمے کا جو مین پلر ہوتا ہے نا اس کو بھی وتد کہتے ہیں. تو یہاں پر اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا تھا، فرعون جو تھا وہ میخوں والا تھا. الذین طغوا فی البلاد، اور وہ جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں. یعنی انہوں نے
شہروں میں بہت زیادہ فساد مچایا ہوا تھا. فساد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا. اگر ظلم کیا جاتا ہے تو پھر ظلم کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے. تو سوری، ظلم جو ہوتا ہے وہ فساد کا سبب بنتا ہے، یعنی امن کو ختم کر دیتا ہے. امن اور چین جو ہوتا ہے نا، اس کا الٹا فساد ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے جن کا کہ ذکر ہوا، قوم عاد کا، قوم ہود، قوم عاد کا، قوم سمود کا اور قوم فرعون کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکشی کی. طغوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سرکشی کرنا، سر اٹھانا، ٹھیک ہے، تکبر کرنا. تو اس کی فوجیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، فرعون کی بہت زیادہ تھی. لاؤ لشکر کے ساتھ چلتا تھا تو وہ میخیں اٹھا کر ساتھ لے جاتے اور خیمے لگاتے، اور یہ لوگوں کو سولی چڑھاتا تھا، ٹھیک ہے، اور ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوکتا تھا. تو یہ بہت ہی سرکش لوگ تھے جن کا کہ ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن ان سرکش لوگوں کی سرکشی اور ان کی طاقت اور قوت ان کے کچھ بھی کام نہیں آئی. جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر کوئی ان کو اس سے بچانے والا نہیں ہوا. تو یہاں پر ان کی تاریخ پر، ان کے جو ہسٹری ہے اس پہ غور کرنے کو کہا جا رہا ہے. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر انہوں نے کثرت سے کیا ان میں فساد، یعنی انہوں نے بہت زیادہ فساد مچایا. یعنی سب نے شہروں میں سرکشی کی اور بہت زیادہ فساد مچایا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، تو برسایا ان پر آپ کے رب نے کوڑا عذاب کا. یعنی ان کی جب سرکشی حد سے بڑھ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ کے رب نے کیا کیا کہ عذاب کا کوڑا، یعنی اچانک عذاب ان کے اوپر بھیج دیا. فَصَبَّ کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، انڈیلنا یا ڈالنا. ان ربک لبالمرصاد، اور بے شک رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا البتہ گھات پہ ہے. رصدہ کا مطلب ہوتا ہے چھپ کر بیٹھنا حملہ کرنے کے لیے. جو آبزرویٹریز وغیرہ ہوتی ہیں نا، ان کو بھی رصد گاہ کہتے ہیں شاید اردو میں، تو وہ بھی یہی والا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو گھات میں رہنا، تو بے شک آپ کا رب گھات میں ہے، یعنی اگر ان کو فوراً نہیں پکڑا جا رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے. اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے عمل دیکھ رہا ہے اور اسی کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں ان کو جزا سزا دیتا ہے. تو اگر ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، مہلت ملی ہوئی ہے، تو یہ نہیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں. اب انسان کی بات ہو رہی ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. فَأَمَّا تو رہا، الْإِنسَانُ انسان، إِذَا مَا ابْتَلَاهُ جب آزماتا ہے اسے، رَبُّهُ رب اس کا، پھر وہ عزت دیتا ہے اسے اور وہ نعمت دیتا ہے اسے. فَيَقُولُ تو وہ کہتا ہے، ربی اکرمن، کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. اب یہاں انسان کا حال بیان کیا جا رہا ہے. پہلے کائنات پہ غور کرنے کو کہا گیا، چیزوں پہ کی قسمیں کھائی گئی، پھر اس کے بعد تاریخ کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی گئی، اور اب پھر انسان کی اپنی حالت کی طرف غور کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، یعنی جب اس کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، اور کیا کرتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ نعمتیں بھی آزمائش ہے اور نعمتوں کا چھن جانا بھی آزمائش ہے. تو یہاں پر تو اس کے اوپر نعمتیں آ رہی ہیں نا، تو اگر آ رہی ہیں تو پھر کیسے آزمائش ہوگی؟ کیونکہ نعمتوں کا آنا بھی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کے دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اب کتنا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے اور کتنا اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، انسان کا رب، اور عزت اور نعمت اس کو دیتا ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب کہ جب اللہ کسی کو رزق اور دولت کی فراوانی عطا فرماتا ہے تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر بہت مہربان ہے، حالانکہ یہ فراوانی امتحان اور آزمائش کے لیے ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بہت چہیتا ہوں، اسی لیے اللہ نے میرے اوپر اکرام کیا، مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور لیکن جب بھی وہ آزماتا ہے اسے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ پھر تنگ کر دیتا ہے اس پر رزق اس کا. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یعنی آزمائش نعمتوں کے ساتھ بھی آئی تو کیا کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے، میرے رب نے میری اہانت کی اور مجھے ذلیل کیا. یعنی تنگی میں مبتلا کر کے جب آزمائش آتی ہے تو اللہ کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کرتا ہے. اہانت کا مطلب ہوتا ہے بے قدری کرنا، اہون کا مطلب ہوتا ہے بے قدری، ذلت، رسوائی، تحقیر. تو یہاں پر دونوں صورتیں انسان کی بتا دی گئی، حالانکہ اصل میں کرنا کیا تھا؟ نعمتیں آنے پر اللہ کا شکر کرنا تھا، اور تکلیف آنے پر اللہ کے آگے صبر کرنا تھا، تکلیفوں پر صبر کرنا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازتا. یہی تو ہمارا امتحان ہے. دنیا میں آج ہمیں نعمتیں ملی، ہم سمجھتے نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ نعمتیں ہمیں آزمائش کے لیے ملی ہیں.
ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، اور شکر کا طریقہ میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ لوگوں کو اپنی نعمتوں میں شریک کرنا، یہ بھی ایک شکر کا انداز ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرنا کہ اللہ نے یہ بھی مجھے آزمائش ڈالی ہے، اس پہ واویلا نہیں کرنا۔ لیکن یہاں پر عام رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے جب مصیبت آتی ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم نہیں عزت دیتے یتیم کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، یعنی بات ایسی نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور ناپسندیدہ افراد کو بھی، ٹھیک ہے، یعنی جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جو پسندیدہ ہوتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے۔ تنگی میں بھی وہ اپنوں اور بیگانوں دونوں کو مبتلا کرتا ہے۔ اصل مدار دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت پر ہے۔ یعنی آ، سب سے زیادہ امتحان ہمارا کس بات پر ہو رہا ہے کہ چاہے مشکل ہو یا تنگی ہو، سوری آسانی ہو یا تنگی ہو، دونوں حالتوں میں ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، صبر اور شکر کرنا ہے۔ جب اللہ مال دے تو اللہ کا شکر کرے، اور تنگی آئے تو صبر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یعنی یتیموں کے ساتھ تم لوگ وہ حسن سلوک نہیں کرتے جس کے وہ مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور وہ گھر بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ پھر اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا، اور میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ساتھ ساتھ اس طرح داخل ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر تکریمون کا ورڈ یوز ہوا کہ یتیم کو عزت نہیں دیتے، یعنی ان کی ویسے مالی امداد اور اس طرح کی چیزیں تو لوگ کر دیتے ہیں، لیکن ان کو اہانت کی نظر سے دیکھنا، ان کو ذلیل کرنا، یہ مراد ہے کہ وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہرگز نہیں تم عزت دیتے یتیم کو، یعنی یتیم کو جو عزت دینی ہے وہ تم اس کو نہیں دیتے۔ اگر اس کے اوپر کوئی آزمائش آئی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نعمتیں پانے کے بعد یتیم کو عزت دیں۔ تو یہاں پر اس کی وہ خامیاں بتائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے یا اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو رہی ہے کہ وہ یتیموں کو عزت نہیں دیتا۔ دوسرا، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہیں تم آپس میں ترغیب دیتے کھانا کھلانے پر مسکین کی، یا نہ صرف یہ کہ خود کھانا کھلاؤ بلکہ ایک دوسرے کو ترغیب بھی دینا۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف آپ کھلا دیں اور آپ سمجھیں کہ بس اب میں سرخرو ہو گیا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ خود بھی کھلائیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ اور حزہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حزہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ابھارنا، موٹیویٹ کرنا، رغبت دلانا، توجہ دلانا، اور کام کی رفتار تیز کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے۔ وَتَأْكُلُونَ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو میراث، کھا جانا سمیٹ کر، یعنی جو مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ان کی جو وراثت ہوتی ہے، میراث ہوتی ہے، وہ تم سمیٹ سمیٹ کر کھاتے رہتے ہو، یعنی جس طریقے سے بھی حاصل ہو، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ لمہ کا مطلب یہاں میننگ ہے جمع، یعنی جمع کر کے، ٹھیک ہے، لمہ کا مطلب جمع کرنا ہے یہاں پر۔ تو تم کھا جاتے ہو وراثت کو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت رکھتے ہو مال سے محبت بہت زیادہ، یعنی مال کو تم جی بھر کے عزیز رکھتے ہو۔ اور جمع بھی اس کا معنی کثیرن ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر جمع کا مطلب بھی ہے اور لمہ کا بھی مطلب یہ ہے۔ جمع کا مطلب ہے وافر اور بکثرت ہونا، کسی چیز کا زیادہ مقدار میں اکٹھا ہونا۔ تو یہاں مال کی جو محبت ہوتی ہے نا، اس میں کیا کرتے ہیں، یتیموں کا بھی حق مار کے کھا جاتے ہیں، اور جو وراثت کا مال ہوتا ہے وہ بھی سمیٹ کر کھا جاتے ہیں، اور اس کی صحیح تقسیم نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے نا، وراثت اسی طریقے سے تقسیم ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، کیونکہ مال جمع کرنے کی ہرس ہوتی ہے تو وہ دوسروں کا مال بھی ہڑپ کرتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ نہیں کرتے، نہ اس میں مسکینوں کا حصہ رکھتے، نہ یتیموں کا، اور دوسروں کا مال بھی ہڑپ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی زمین، خوب ریزہ ریزہ کر دیا جانا، یعنی کوٹ کوٹ کر زمین کو برابر کر دیا جائے گا۔ یعنی تمہارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ پیچھے ذکر کیا گیا، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جب، یعنی آخرت کی طرف ان کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ زمین کو ہموار کر دیا جائے گا۔ یعنی آج آپ کو زمین میں درخت، پہاڑ اور یہ خوبصورتی کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، دریا، سمندر، لیکن جب زمین کوٹ دی جائے گی، اور دکا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دکا کا مطلب ہوتا ہے گرا کر، کوٹ کر برابر کر دینا اور ہموار کر دینا، یعنی بالکل پلین کر دینا۔ جیسے ہوتا ہے نا کوئی پرانی بلڈنگ کو گراتے ہیں تو اس کو پہلے بلاسٹ کر کے گرا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو کوٹ کے اس کا جو
ملبہ ہوتا ہے یا ڈیبریز ہوتی ہیں اس کو کوٹ کے بالکل فلیٹ کر دیتے ہیں. تو ایسی زمین کر دی جائے گی، بالکل روٹی کی طرح ہو جائے گی، سفید روٹی کی طرح. تو اس وقت کو یاد کرو. یہ تو دنیا میں جو مال سمیٹ رہے ہو، یتیموں کو عزت نہیں دے رہے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا رہے، تو اس وقت کو یاد کرو. یہ کون لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ جو آخرت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اس وقت کو یاد کرو جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، دکن دکا خوب ریزہ ریزہ کر دیا جانا. یعنی بات پر زور دینے کے لیے بار بار اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئے گا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فرشتے صف در صف. یعنی جب قیامت ہوگی اور اللہ تعالیٰ حساب کے لیے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آ جائیں گے اور فرشتے بھی صفیں باندھ کر آ جائیں گے. اور کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی، اور اس طرح کل 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور لائی جائے گی اس دن جہنم. یعنی جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے نا کہ 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے. سوچیں کتنی بڑی وہ جہنم ہوگی جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا. پس اسے دیکھ کر تمام مقرب اور انبیاء علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور یا ربی نفسی نفسی پکاریں گے. یعنی ان خوف زدہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور نفسی نفسی پکارنا شروع کر دیں گے. تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ آئے گا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فرشتے صف در صف. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور لائی جائے گی اس دن جہنم. اور پھر آگے فرمایا يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن نصیحت پکڑے گا انسان. ٹھیک ہے، یعنی اس دن انسان کو سمجھ میں آئے گا. جب اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لے گا تو اس دن انسان نصیحت پکڑے گا. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور کیوں کر ہوگا اس کے لیے نصیحت پکڑنا. مگر آج اسے سمجھنے کا یا نصیحت لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ ہولناک منظر دیکھے گا کہ جہنم بالکل ساتھ آگے کھڑی ہو گئی ہے، آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور جہنم کو اتنے سارے فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے کے آ رہے ہیں، تو یہ منظر دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور اپنے کفر اور معاصی پر نادم ہوگا. لیکن یہ ندامت اور نصیحت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ ظاہر ہے اس کی مہلت ختم ہو گئی نا، مہلت عمل. تو اب تو اس کو واپس بھیجا جائے گا، اب تو واپس نہیں بھیجا جائے گا دنیا میں، اب تو اس کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے. تو اب وہ نصیحت پکڑنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقولو، وہ کہے گا یعنی اس کو دیکھ کر، یا لیتنی، اے کاش کہ میں قدمت لحیاتی، آگے بھیجا ہوتا میں نے اپنی زندگی کے لیے. یعنی وہ کہے گا جہنم کو دیکھ کر اور اس منظر کو دیکھ کے کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. یعنی افسوس اور حسرت کا اظہار کرے گا اور ندامت کا اظہار کرے گا. لیکن یہ سب کچھ اس کو اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا. اگر یہ ندامت اور افسوس اور حسرت یہ دنیا میں کر لیتا جب اس کی زندگی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس عذاب سے نجات دے دیتے. لیکن اب عمل مہلت ختم ہو گئی ہے تو اب اس کا کوئی افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن نہ عذاب دے گا عذاب اس جیسا کوئی ایک. یعنی جب اللہ تعالیٰ کا جو آج عذاب ہوگا اس عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا. یعنی دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، وہ تو ساری ختم ہو گئیں، لیکن اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہوگا. اللہ کے عذاب جیسا عذاب کوئی دینے والا نہیں ہوگا. ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ باندھے گا باندھنا اس جیسا کوئی بھی. یعنی اس کی جو قید و بند ہوگی اللہ کی، اس جیسی کوئی قید و بند نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس تمام اختیارات اس روز صرف اور صرف اللہ واحد کے پاس ہوں گے، اور دوسرے کسی کو اس کے سامنے رائے دینے کی یا کوئی اور اپنی ایکسکیوز پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. حتیٰ کہ اس کی اجازت کے بغیر بھی کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا. تو ایسے حالات میں کافروں کو جو عذاب ہوگا اور جس طرح وہ اللہ کے قید و بند میں جکڑے ہوں گے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ تو مجرموں اور ظالموں کا حال ہوگا، لیکن اہل ایمان اور اطاعت والے جو اللہ کی اطاعت میں زندگی انہوں نے گزاری، ان کا حال اس سے مختلف ہوگا. وہ کیا ہوگا اس کا اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس، اے نفس جو کہ مطمئن ہے، یعنی اے اطمینان والی روح. اطمینان والی روح کو مخاطب کیا جائے گا جو کہ اپنے رب کی اطاعت میں اس نے زندگی گزاری، اور جب اس کا موت کا وقت آیا تو اس نے بڑی آرام سے اپنی زندگی اللہ کے سپرد کی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ملاقات کا اور آخرت میں جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جزا اور دینے کا وعدہ کیا تھا، تو وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بڑی مطمئن طریقے سے وہ روح نکلے گی. تو فرمایا اے اطمینان والی روح، اے یا ایتھا النفس المطمئنہ،
ارجعی الی ربک راضیا مرضیا، واپس چلو طرف اپنے رب کے راضی ہو کر اور پسندیدہ بن کر. تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے خوش ہے. یعنی اس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ان اجر و ثواب اور نعمتوں کی طرف چلو جو اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں تیار کی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ قیامت والے دن کہا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری دیں گے. جو نیک روحیں ہوں گی، جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے والے ہوں گے، ان کو فرشتے خوشخبری دیں گے. اسی طرح قیامت والے دن بھی ان سے کہا جائے گا کہ اے اطمینان والی روح، اے مطمئن روح، واپس چلو اپنے رب کی طرف راضی ہو کر اور پسندیدہ بن کر. یعنی اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہے اور وہ تم بھی اللہ کی نعمتوں سے راضی ہوگے. ایک اور ابن کثیر میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی آتی ہے اس کے بارے میں نا، ایک منٹ. اور یہاں پر جو اطمینان کا ورڈ یوز ہوا ہے نا، مطمئنہ، اس میں توا میم اور نون، وہ کیفیت جو سکون اور ٹھہراؤ کی ہوتی ہے اور مشقت اور خوف کے بعد حاصل ہوتی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اطمینان وہ کیفیت ہوتی ہے جو تکلیف کے بعد آتا ہے. جیسے آپ بہت زیادہ تھکتے ہیں، گھر میں بہت زیادہ آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آپ کام کرتی ہیں کچن میں، بچوں کو کھانا دیا، ان کو اسکول بھیجا، جو کچھ بھی کام ہے وہ سارے کرنے کے بعد آپ کیا ہوتا ہے، آ کے اطمینان سے اپنے کمرے میں بیٹھتے ہیں. لیکن اطمینان تو پھر بھی نہیں ہوتا، آگے اور بھی کام لگے ہوتے ہیں. تو اطمینان وہ کیفیت ہوتی ہے جو تکلیف کے بعد آتی ہے. تو سچا ایمان جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کے اندر اطمینان پیدا کرتا ہے. اگر آپ کے اندر سچا ایمان ہوگا، آپ اللہ کی اطاعت کے کام کریں گے، آپ کو آخرت پر یقین ہوگا، تو وہ ایمان ہمارے اندر اطمینان پیدا کر دیتا ہے. اور وہ ہمیں کیسے ملتا ہے؟ قربانی سے. کیونکہ ہم اللہ کی ہر مشکل پر، ہر آزمائش پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی سے دریغ نہیں کرتے، تو پھر ہمارے اندر سچا ایمان پیدا ہوتا ہے اور وہ سچا ایمان ہم کو مطمئن کرتا ہے. تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، واپس چلو طرف اپنے رب کے راضی ہو کر اور پسندیدہ بن کر. یعنی اللہ بھی تم سے خوش اور تم بھی اللہ کے ہر جزا سے راضی ہو جاؤ. فادخلی فی عبادی، پھر داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، یعنی میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. یہاں پر جو میں آپ کو دعا بتا رہی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا پڑھنے کا حکم دیا. یہ ابن کثیر میں آتا ہے، اللہم انی اسألک نفسا بکا مطمئنہ نؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک. اس کا میں ترجمہ آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ شاید آپ کو اگر مجھے مل گئی نا دعا تو میں آپ کو بھیج بھی دوں گی اور یہاں سے آپ کو کاپی کر کے بھی دے دوں گی. تو اس کا ترجمہ کیا ہے اس دعا کا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس نفس کا جو مطمئن ہو، جو ایمان رکھتا ہو تیری ملاقات پر، اور جو راضی ہو تیری تقدیر پر، اور جو قناعت کرے تیری عطا پر اور بخشش پر. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس پوری صورت میں ہمیں کیا غور و فکر کرنے کو کہا گیا کہ سب سے پہلے کائنات پہ غور و فکر، پھر تاریخ پر غور و فکر، پھر حق کو پا کر اس پر عمل کرنے کو کہا گیا. اور عمل سے کیا میں نے بتایا تھا کہ ایمان بڑھتا ہے اور ایمان سے اطمینان بڑھتا ہے. تو عمل صالح کیا ہوتے ہیں؟ کچھ کرنے اور کچھ چھوڑنے کا نام ہوتا ہے. یعنی عمل صالح صرف نیک عمل کرنے کا مطلب نہیں ہے، نیک عمل بھی کرنا اور کچھ چھوڑنا. کیا کیا چھوڑنا؟ بد اخلاقی چھوڑنا، یعنی جیسے ہمیں قرآن میں بتایا کہ یتیم کی عزت کرنا. ٹھیک ہے. اور خود غرضی سے بچنا، یعنی مسکین کو کھانا نہ کھلانا. اور تیسرا بے پرواہی کرنا، یعنی دوسروں کو ان کا حق نہ دینا. اور پھر بے حسی مال کی محبت میں جینا. ٹھیک ہے. یہ سارے عیب ہم کو دور کرنے ہوں گے، ورنہ جنت کے ہم حقدار نہیں بن سکتے. تو نفس مطمئنہ کیا ہوتی ہے؟ جو آخرت میں اللہ کی یاد میں جیتا ہے، اللہ کی محبت میں جیتا ہے. فرشتہ موت کے وقت اس کو خوشخبری سناتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ کی ملاقات سے محبت رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا یہ تو موت کے ساتھ ہی ممکن ہے اور مرنا ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا. فرشتوں کے ذریعے جب بندے کو اللہ کی رضا کی بشارت دی جاتی ہے تو مومن کو موت محبوب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا، تو مومن جو ہے وہ اللہ سے ملنے کے لیے اپنی موت کو محبوب سمجھتا ہے. اس کو وہ دنیا سے اس کا دل اکتا جاتا ہے. اور جب اس کے برعکس جب کافر کو عذاب اور سزا دی جاتی ہے تو اس کو موت سے بڑھ کر کوئی چیز ناپسندیدہ نہیں ہوتی، پھر وہ مرنا نہیں چاہتا. موت اس کے لیے سب سے بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے. تو جو مومن ہوتے ہیں نا، ان کے لیے موت محبوب ہوتی ہے. یعنی وہ اپنی زندگی میں ایسے عمل کر لیتے ہیں کہ ان کی روح جو ہوتی ہے وہ اطمینان سے نکلتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے ہیں اور اب اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری ملاقات کا وقت آ گیا ہے. تو ان کی موت، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جیسے پرفیوم کی شیشی کا ڈھکن کھولتے ہیں تو اتنی آسانی سے وہ پورا کمرے میں پھیل جاتا ہے. تو اسی طرح سے اس کی جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح آرام سے نکل جاتی ہیں.
اور اس کے برعکس جو بد روحیں ہوتی ہیں ان کو کھینچ کھینچ کر نکالا جاتا ہے، لیکن وہ موت کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے آگے ہمارا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں، اسی دعا کا ترجمہ ہے، تو اسی کو میں دوبارہ سے آپ کے سامنے پڑھ لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اس نفس کا جو مطمئن ہو اور جو ایمان رکھتا ہو آپ کی ملاقات پر، اور جو راضی ہو آپ کی تقدیر پر، اور جو قناعت کرے آپ کی عطا پر اور بخشش پر۔ آمین یا رب العالمین۔